تمام تعریفیں، تمام حمد وحدہ لا شریک خدائے بزرگ برتر کے لیے، اور درود ہے، سلام ہے سرکار ختمی مرتبت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر۔ عنوان آیہ مقدسہ کی جس کی قیادت میں آغاز کیا گیا، اعلان ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو تحریر کر دیا، روزوں کو لکھ دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اس طریقے سے روزوں کو تمہارے اوپر لکھا گیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر روزہ لکھا گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ اگر عبادت ہے تو اس کی تاریخ بھی ہے اور اس کا پیریڈ بھی ہے، اس کا وقت بھی ہے کہ کس زمانہ سے یہ عبادت جو ہے وہ اس کا قانون نافذ ہوا، اور جو ہے وہ کس زمانہ میں یہ عبادت نہیں تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ جیسے نماز جیسی عظیم عبادت ہے، اولین عبادت ہے جس کو اعمال حسنہ میں سب سے اوپر رکھا گیا۔ اب جب سب سے اوپر رکھا گیا نماز جیسی عظیم عبادت کو، تو اس کی ایک تاریخ ہے، اور اگرچہ روزے کے متعلق دیکھا جائے تو ہم نے کہا تھا کہ روزہ قبل امتوں کے اوپر اللہ نے لکھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے کہا کہ جو ہے وہ روزہ اس طریقے سے لکھا گیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر ہم نے تحریر کر دیا تھا۔ لیکن نماز جیسی عظیم عبادت کے متعلق یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہم تمہارے اوپر نماز کو واجب کر رہے ہیں کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر واجب کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی ایک تاریخ ہے۔ اچھا، نماز کب آئی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیں، یاد دہانی کے لیے بیان کر دیا جائے کہ نماز جو ہے معراج نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نماز کا قانون نہیں تھا، اور جب پیغمبر معراج کی بلندیوں کے اوپر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ کے پیغمبر کو بلایا، قرآن مجید میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کے جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ یعنی اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے نماز نہیں تھی۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی بلندیوں کے اوپر پیغمبر کو بلایا، تو بلانے کے بعد نماز جیسی عظیم عبادت کے قانون کو دیا، اور دینے کے بعد یہ کہا کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ یہ معراج نبی کا تحفہ ہے، جو اس کو قبول کر لے گا۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں وارد ہوا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے، ایک زوردار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اچھا، معاملہ یہ ہوا کہ اب جو نماز ہے وہ تو ایک دم واضح ہو گیا کہ نماز کا قانون یہ ہے کہ نماز کب آئی، اور اس کو معراج نبی کا تحفہ قرار دیا گیا۔ پیغمبر جب شب معراج گئے تو معراج کے قانون کو وہاں سے لے کے آئے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگرچہ دیکھا جائے، جیسے نماز سے پہلے ہم نے کہا تھا 7 تکبیریں استحباب میں ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے اور مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کی جائے، تو نماز سے پہلے 7 تکبیریں استحباب میں ہیں کہ نہیں، مستحب ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی بہت ساری چیزیں نماز میں نہیں تھی۔ جیسے فتح مکہ تک ہم نے کہا تھا یہ جو 3 تکبیریں نماز کی آخر میں ہیں، یعنی سلام کہنے کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، یہ فتح مکہ تک نہیں تھی۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لیکن اب یہ کہ جب مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، تو پیغمبر نے 3 تکبیروں کو بطور استحباب، یعنی مستحبی طور پہ نماز میں داخل کر دیا۔ اچھا، کیا ضرورت تھی؟ بڑھیا نماز ہو رہی تھی اور سلام کے اوپر نماز ختم ہو رہی تھی، یہ آگے 3 تکبیریں استحباب میں کیوں داخل کر دی گئیں فتح مکہ کے بعد؟ کیا فتح مکہ کے بعد اس وجہ سے 3 تکبیریں استحباب میں داخل کر دی گئیں تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ رہے کہ بھیا تم کچلی ہوئی اور مجبور اور ایک دم جو ہے وہ جس کے اندر طاقت نہ ہو، مردہ قوم نہیں ہو، بلکہ یہ 3 تکبیریں احساس دلاتی ہیں مسلمانوں کو، وہی فتح مکہ کا احساس کہ تم جو ہے وہ مفلوق الحال معاشرے والی اور کمزور قوم نہیں ہو، بلکہ تم جو ہے وہ شکست خور قوم نہیں ہو، اللہ نے تمہارے لیے فتح رکھی ہے، کامیابی رکھی ہے، کامرانی رکھی ہے۔ تو جب یہ 3 تکبیریں مرد مومن نماز کے بعد جو ہے وہ سلام کے بعد کہے گا، تو اس کے ذہن میں فتح مکہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جب فتح آئے گی تو شکست کا مطلب ہی کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اچھا، ہم نے کہا کہ بہت ساری چیزیں، اب دیکھیے
جیسے جیسا آگے معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عبادت میں وہ چیزیں جڑتی چلی جا رہی ہیں. اب 7 تکبیریں ہیں جو استحباب میں ہیں, مستحبی طور پہ نماز سے پہلے. دیکھیں ابھی آ رہے ہیں مبتلات روزہ کے اوپر. اب چونکہ بات سے بات نکل گئی ہے تو اس کو بھی سن لیجئے اور بچے جوان سن لیں تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. اچھا, اب 7 تکبیروں کا مطلب استحباب میں یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ تحفہ معراج قرار دیا نماز کو. اچھا, حضور جب معراج کے اوپر گئے تھے تو ہم نے کہا ایک پردہ اللہ نے ہٹایا, اور جیسا ہی پردہ ہٹایا ویسا ہی آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر, اور پھر دوسرا پردہ ہٹا تو پھر اللہ اکبر. اسی طریقے سے 7 پردے ہٹے, 7 مرتبہ پیغمبر نے اللہ اکبر کہا. بس وہی 7 تکبیریں جو ہے وہ استحباب میں نماز سے پہلے داخل کر دی گئی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اچھا, اب یہ کلیئر ہو گیا کہ نماز کے متعلق یہ ہے کہ قانون کب آیا. نماز کا قانون آیا معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور معراج کے اوپر گئے تو نماز جیسی عظیم عبادت کے قانون کو لے کے آئے. لیکن روزہ کیا تھا؟ روزے کے متعلق یہ نہیں تھا. روزہ ایسا تھا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ وہ عبادت ہے اور اس طریقے سے لکھا گیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر تحریر کیا گیا تھا. اس کا مطلب نماز تو نہیں تھی, لیکن روزہ جو ہے قبل امتوں کے لیے بھی تھا اور آج کی امت کے لیے بھی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اچھا, جہاں تک روزے جیسی عظیم عبادت کا سوال ہے, دیکھیے زحمت تو ہوتی ہے, گرمی بہت ہے اس وقت, اور میں نے کہا تھا میرا ہی بی پی جو ہے تھوڑا لو ہو جاتا ہے. بہت زیادہ لو نہیں ہوتا ہے کہ لوگ کمزور سمجھنے لگے کہ مولانا اعظمی صاحب کمزور ہو گئے, چلو چڑھائی کر دو ان کے اوپر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ہلکا پھلکا معاملہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت. دیکھیے جب مولوی کمزور ہو جاتا ہے, ایک صاحب مجھ سے بتا رہے تھے, کہنے لگے آپ کی مسجد میں مولوی کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ ہم تو چوک گئے, ہم نے کہا یہ کیا سوال کر رہے ہیں, کیا کہیں نماز پڑھانے کی بھی تنخواہ ہے؟ اور اگر ہے تو عند الفقہاء حرام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب ایک جھوکم جھوک جو ہے چلا ہوا ہے, انسان فقہی مسائل سے واقف نہیں. آپ بتائیے واجبات کی اجرت کہاں ہے؟ کسی کتاب میں کسی توضیح المسائل میں دکھائیے کہ جس میں یہ ہو کہ واجبات کا پیسہ مولوی لے سکتا ہے. ہمیں نماز واجب ہے اپنی پڑھے گا, پتہ چلا اس کی ابتدا میں نماز ہو جائے گی, پیسہ کیسا؟ اچھا, ہو سکتا ہے بعض لوگ چڑھانے کے انداز میں بھی کہتے ہیں, لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مولانا اعظمی جو ہے کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. اب وہ کہنے لگے ہمارے وہاں, کہنے لگے آپ کے وہاں کیا ملتا ہے؟ ہم نے کہا ہم سمجھے نہیں, آپ تھوڑا ایکسپلینیشن وضاحت کیجئے کہ ڈالر میں تنخواہ ملتی ہے آپ کی مسجد میں مولوی کو, کہ آج کل روس بھی بہت جو ہے وہ پگلایا ہوا ہے, تو پتہ چلا ہو سکتا ہے روسی کرنسی میں دیتے ہوں, ہے کہ نہیں معاملہ؟ کہنا ہمارے وہاں تو ہمارے پاس ایک دم تحریر ہے 1,20,000 روپے مولوی کو. تو ہم نے کہا تمہارا مولوی کیا زنانہ ہے جو کم سے کم کما کے اپنا گھر ہی نہیں چلا پا رہا ہے؟ اما جو اپنا گھر اور اپنے بچوں کے اخراجات پورے نہ کر پائے وہ مولوی قوم کو کیا سنبھالے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب پیسہ مومنین دیں اور چندہ ہو مولوی کے لیے اور نماز کا پیسہ دیا جائے, تو جب مولوی اپنا گھر نہیں چلا رہا ہے تو امت کو کیا چلا پائے گا, امت کو کیا سنبھال پائے گا؟ آپ پہلے یہ بتائیے ہم کو. تو یہ بہت بڑی فضیلتیں نہیں ہیں. آپ یاد رکھیے, اگر کوئی کہہ رہا ہے اس طریقے کے واقعات اور اس طریقے کے معاملہ, تو بہت بڑی فضیلت نہیں ہے, اس کے لیے شرم کی منزل ہے. جو مولوی جو ہے وہ واجبات کا پیسہ لے رہا ہے, اس کو چاہیے کہ احکام شریعت کے اوپر عمل کرے اور فقہا کے مسئلے مسائل دیکھیں کہ فقہا کے مسئلے مسائل کیا ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ اچھا چلیے, میں نے کہا تھا دیکھیں بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی, بات روزے کی ہے اور احکام روزہ بیان ہو رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نماز کا قانون تو معلوم ہو گیا کہ شب معراج پیغمبر جب معراج کی بلندیوں کے اوپر گئے تو نماز کے قانون کو لے کے آئے. لیکن روزہ جو ہے وہ کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحریر کیا کہ جیسے قبل امتوں کے اوپر تحریر کیا تھا. دیکھیے زحمت ہے, تکلیف شرعی ہے, گرمی کا موسم ہے, روزہ رکھے ہوئے ہیں, دنیا کی نعمتیں فریج میں بھری ہوئی ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے خبردار ہوشیار, جو ہے وہ صبح کی اذان سے لے کے مغرب تک جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا, پرہیز کرنا کہ جو چیزیں مبتلات روزہ میں ہیں. ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں, اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیا اسی کو کہتے ہیں انسان کا انسان ہونا. کیسے ثابت ہو انسان کا انسان ہونا؟ دیکھیے بھائی, ہم نے کہا تھا کھانا بہت بڑی فضیلت تھوڑی نہیں ہے, انسان کے مقابلے میں جانور انسان سے زیادہ کھاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اچھا, جب رکھ لیا تو پرہیز جو ہے وہ انسان کا شروع ہو گیا, اجتناب شروع ہو گیا. اچھا, کل معاملہ یہ تھا کہ مبتلات روزہ میں کھانے پینے کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے.
لیکن یہ تھا کہ ہم لوگ اس نتائج کے اوپر نتیجے کے اوپر پہنچے تھے کہ جب آمدن کھایا جائے گا، یعنی جان بوجھ کے، دیکھیں ذہن میں ہے کہ روزہ ہے، اس کے بعد بھی کھا رہے ہیں، تب روزہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر ذہن سے یہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے اور انسان کی یادداشت میں یہ چیز نہ رہے، انسان بھول جائے کہ ہم روزہ ہیں، تب انسان کھا لے تو روزہ باطل نہیں ہے۔ لیکن اگر یاد آ جائے تو جو منہ میں لقمہ ہے اس کو اگر آپ نے یاد آنے کے بعد نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن جب یاد آ گیا تو منہ کے لقمے کو بھی نکال دیجئے، منہ کو قاعدے سے صاف کر دیجئے اور اپنے روزے کے اوپر باقی جو ہے وہ رہیے، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اب آگے معاملہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بیان ہو رہا تھا آیت اللہ سیستانی کا کہ اگر روزے دار کے دانتوں میں ریخوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز آمدن نگل لے روزے دار، ہم نے کہا تھا کہ کیفیت ہوتی ہے، ہر آدمی کا منہ جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جوانی میں دانت صحیح ہوتے ہیں، بتیسی صحیح ہوتی ہے، اس میں کھانا پانی کم پھنستا ہے، ضعیفی میں زیادہ پھنس جاتا ہے۔ ہم نے کہا تھا بریانی کھائی اور موٹا سے ریشہ ایک شفاعت بھائی دانت میں پھنسا ہوا تھا، اب جب پھنسا ہوا تھا تو سحری کرنے کے بعد وہ پھنسا رہا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ صحیح سے برش وغیرہ نہیں کیا، مسواک نہیں کیا اور روزے کی نیت کر لی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حد روزہ میں وہ ریشہ منہ میں نکل آیا۔ اب جب نکل آیا تو حکم شرع کیا ہے؟ حکم شرع یہ ہے کہ اس کو آپ نگل نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر انجانے میں نگل لیا تب تو روزہ صحیح، اشتباہاً یعنی سہون اگر نگل لیا تو روزہ صحیح ہے۔ لیکن آمدن یہ جان بوجھ کے کہ روزہ ہے اس کے بعد بھی نگل لیں، سوچ رہے ہیں منہ کے اندر ہی تو ہے، لہذا نگلنے جیسے ہی نگلیں گے ویسے ہی کیا ہوگا؟ مسئلے کے تحت روزہ باطل ہو جائے گا انسان کا۔ یہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہے۔ اچھا چلیے، جو شخص روزہ رکھنا چاہتے ہو اس کے لیے اذان صبح سے پہلے دانتوں میں خلال کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ اذان صبح سے پہلے جو ہے خلال کرنا ضروری ہو، دیکھیں کیفیت کے اعتبار سے معاملہ ہے۔ اگر امکان ہے کہ دانتوں میں پھنسا ہے تب صاف کریے، لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ دانتوں میں کچھ ہے ہی نہیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اچھا بعض ایسے بہت اہم مسئلہ ہیں جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں۔ بزرگان تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہر سال مسئلہ شریعہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سنتے ہیں، بزرگوں کو تو بہت کچھ معلوم ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے بچوں اور جوانوں کے لیے معاملہ قوی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے بعض لوگ ایسے دیکھیے پورا سرفراز گنج جو ہے تھوک کے برابر کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب روزہ رکھے ہوئے ہیں، جہاں دیکھیے وہی کھڑے تھوک رہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، ایک زوردار صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اچھا معاملہ یہ ہے کہ تھوک رہے ہیں، جہاں کھڑے وہیں تھوک رہے ہیں۔ کیا بھیا کہے تھوک رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں روزے سے ہیں بھائی، اس وجہ سے تھوک رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ عبادت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو بھی خطروں سے اور حوادث سے بچائے رکھے اور سماج اور معاشرے کو خطروں اور حوادث سے عبادت بچائے رکھے۔ اچھا جب زیادہ تھوکیے گا، ایک مہینے تھوکتے ہی چلے جائیے گا، تھوک کو نگلیے گا نہیں، تو آپ بتائیے کلیجہ خشک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ نیت کر لیا روزے کی تو اتنا تھوک رہے کہ کلیجہ خشک ہو گیا؟ روزہ جہاں صحت عطا کرتا ہے وہیں کمزور ہو گئے۔ دیکھیے تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ آج کان کھول کے جوان اور بچے سن لیں کہ تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، اور یہی جو تھوک ہے، جو رال ہے، اسی کے اوپر انسان کے ہاضمے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ تھوکیے گا تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے لذیذ غذا آپ نے دیکھ لیا، دیکھیے وہ صورت، اب دیکھیے وہ کنڈیشن بہت باریکی مسئلہ بیان کرنے درد بھائی جا رہے ہیں ہم۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو عموماً دن بھر تھوک آتا ہے، اس کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو ڈائجیشن ہے، جو ہاضمہ ہے، اس کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ اور اس چیز کو فقہا نے مبطلات روزہ میں یعنی روزے کو باطل کر دینے والی چیزوں میں تحریر نہیں کیا ہے۔ ہم نے کل کہا تھا کہ جس چیز سے روزہ باطل ہوگا بس اسی سے باطل ہوگا، باقی آپ کے قیاس سے روزہ باطل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بہت زیادہ تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اچھا ایک چیز اور، جیسے کوئی جو ہے وہ بہت لذیذ غذا انسان نے دیکھا تو لذیذ غذا دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رال آ جاتی ہے منہ میں، ہاں احتیاطاً اس کو آپ تھوک دیجیے، لیکن یہ کیفیت جو ہے وہ 24 گھنٹے والی نہیں ہوتی رال کی، یہ کبھی کبھی دن میں ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے، اس کو تھوکنے سے صحت خراب نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جسمانی صحت عطا کرنے کی عبادت ہے، اپنے جسم کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ اور بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جو ایک دم ٹھنڈے پانی سے روزہ کھولتے ہیں، ٹھنڈا پانی ایسا نہیں کہ شریعت میں کوئی ممانعت ہو، لیکن احتیاط ذہن میں اللہ نے صاحب عقل بنایا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے اجتناب کریے، ٹھنڈے پانی سے روزہ نہ کھولیے، ان چیزوں سے روزہ کھولیے کہ جو نقصان دہ چیزیں نہ ہوں۔
دیکھیے روزہ صحت عطا کرتا ہے تو صحیح طریقے سے روزہ رکھ کے اپنی جسمانی اور روحانی طاقت کو بڑھا لیجئے. صرف روزہ جسمانی ہی طاقت کو نہیں بڑھاتا ہے بلکہ روحانی طاقت میں بھی اضافہ کرتا ہے, اور جسم سے زیادہ روحانی طاقت جو ہے انسان کی زندگی میں جو ہے وہ دخل ہوتا ہے. ورنہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جسم تو بہت ان کا قوی ہوتا ہے لیکن ان کی روحانی طاقت بہت کمزور ہوتی ہے, اور ان کی زندگی ایک دم عورتوں والی ہوتی ہے. اگر کوئی وزنی چیز گر گئی کھٹ سے تو دل یہاں کلیج یہاں گردن میں آ گیا ان کا. جسم جو ہے لیے ہیں 80-90 کلو, اور اس کے علاوہ 1 کوئنٹل کا جو ہے وہ جسم ہے, اور روحانی جو ہے طاقت اتنی کمزور ہے کہ پوچھئے نہیں. اگر پیر کوئی پٹک دے تو ایک دم دل جو ہے وہ دھڑکنے لگے. اسی وجہ سے عبادت کی جاتی ہے تاکہ دل قوی ہو جائے اور انسان میدان سے فرار اختیار نہ کر پائے, بلکہ ہر میدان میں جب جائے تو ہر میدان میں اس کو فتح نصیب ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.